السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین اور آج ادب نامے میں ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو فل آف فینٹیسی ہے۔ جی ہاں، ایک فینٹیسی کا ورلڈ ہے یہ۔ موضوع یہ ہے کہ اردو شعر و ادب آئندہ 50 سال میں کہاں کھڑا ہوگا۔ جی ہاں، اردو شعر و ادب آئندہ 50 سال میں کس جگہ کس پلیس پر ہوگا۔ تو تھنک اباؤٹ اٹ کہ شعر و ادب جو ہے وہ آئندہ 50 سال میں زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اردو رہے گی یا نہیں رہے گی، کتابیں رہیں گی یا نہیں رہیں گی۔ ہم تو اس سے ایک بالکل مختلف بات کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ رہے گا، اور ہماری دعا ہے کہ اردو شعر و ادب بہت آگے تک بڑھے اور تا قیامت جاری رہے۔ شکلیں اس کی بدل جائیں چاہے کچھ بھی ہو، لیکن دعا ہے کہ یہ پاکستان اور اردو شعر و ادب پھولے پھلے اور نئے نئے انداز سے یہ آگے چلتا رہے۔ لیکن 50 سال کے بعد کیا ہوگا یہ سوچیں۔ 50 سال کے بعد جو مشاعرے ہوتے ہیں، جو مشاعرے اب ملکوں ہوتے تھے، جہاں جہاں اردو کی نئی بستیاں ہیں وہاں مشاعرے ہوتے تھے، شاعر بڑے شان سے جاتا تھا، مشاعرے پڑھتا تھا۔ لیکن اب آن لائن مشاعرے بھی ہو رہے ہیں کووڈ-19 کے بعد۔ کووڈ-19 انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ 50 سال کے بعد مشاعرہ کیسا ہوگا، کہاں ہوگا؟ یہ دنیا بھر میں تو ہوتا ہی رہا ہے، لیکن کیا 50 سال کے بعد مشاعرہ چاند پر ہو رہا ہوگا، یا مریخ پر ہو رہا ہوگا، یا اور ستاروں پر ہو رہا ہوگا؟ اور کس طرح شاعر جو ہے وہ راکٹ پر بیٹھ کر بہت تیز برق رفتار راکٹ کے ذریعے وہ وہاں پہنچے گا اور اس کا استقبال کیا جائے گا اور وہ مشاعرے پڑھے گا، ادبی کانفرنسیں ہوں گی۔ اردو شعر و ادب کے حوالے سے جو دنیا بھر میں بستیاں ہیں وہ نئی آب و تاب کے ساتھ، کہیں لکھنؤ آباد ہوگا، کہیں دلی آباد ہوگا، کہیں لاہور آباد ہوگا، کہیں کراچی آباد ہوگا، کہیں ملتان آباد ہوگا، کہیں لائل پور آباد ہوگا۔ اس طرح اور تمام شہر، اہم بڑے شہر، اہم ادبی مراکز انڈیا کی بھی لگا لیں، تو یہ سب مل جل کر جو ہے یہ پھر اس کائنات کے علاوہ مزید کائناتوں کی طرف جو ہے وہ شاعر، ادیب، نقاد سب سفر کر رہا ہوگا، اور وہاں جو مشاعرے ہو رہے ہوں گے اس میں کیا شان ہوگی، اور شمعدان بھی شاید ہو روایت کی پاسداری کے لیے، اور بہت اچھے سامع بھی ہوں ذوق والے، اور نذرانے ضرور ہوں گے وہاں۔ یہاں کی طرح شاید نہ ہو، نذرانے شاید پہلے ہی لے لے، یعنی اس کی اتنی ویلیو ہوگی، اتنی ڈیمانڈ ہوگی کہ وہ اپنے نذرانے پہلے ہی اس کے بینک میں چلے جائے گا نذرانہ، اس کے بعد وہ جائے گا اور پھر مشاعرے پڑھے گا اور سیر و تفریح کرے گا۔ تو یہ بڑے مزے کی صورتحال ہے کہ کتابیں کیسے چھپیں گی، کتابیں کیا ختم ہو جائیں گی، کسی نئی صورت میں آ جائیں گی؟ چپ میں تو اب بھی آ چکی ہیں، اور کاغذ کے علاوہ سوشل میڈیا پر اور انٹرنیٹ پر کتابیں ہر طرح سے سنی بھی جاتی ہیں، جو ریکارڈ ہو جاتی ہیں، دیکھی بھی جاتی ہیں ویڈیوز کے ذریعے، اور ایک بڑے زبردست صورتحال ہے۔ کتابوں کو بھی ایک انقلاب آئے گا، اور کتابوں کے حوالے سے پبلشر ہوں گے، ایسے پبلشر جو واقعی پبلشر ہوں گے، جو مال لے کر کتاب چھاپنے کے چکر میں نہیں ہوں گے بلکہ مال دے رہے ہوں گے، تقسیم کار ہوں گے جو اس کائنات کے علاوہ اور ستاروں پر بھی کتابیں تقسیم کر رہے ہوں گے، اور شاعر، ادیب جو ہے، نقاد جو ہے وہ بڑے مزے کر رہا ہوگا۔ دعا ہے کہ ایسا ہو۔ سوچیں، اور یہ دنیا، یہ کائنات جو ہے وہ کتنی تبدیل ہو چکی ہوگی کہ اس میں جہاں گاڑیاں ہواؤں میں تیر رہی ہوں گی اور برق رفتار جو ہے آمد و رفت ہوگی، دنیا کے کسی بھی حصے میں جانے کے لیے کوئی بھی شاعر، ادیب، نقاد جو ہے وہ بہت کم وقت میں اس جگہ پہنچ جائے گا۔ اور پھر عمریں جو ہیں لکھنے والوں کی عمریں بڑھ جائیں گی، ظاہر ہے 50 سال 60 سال کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو یورپ میں 70 سال 75 سال 80 سال تک وہ نوجوانوں کی طرح جیتے ہیں، لیکن 50 سال کے بعد تو شاعر جو ہے وہ چاہے گا تو اگر دل کا معاملہ ہے تو دل پر بہت سارے شعر یا نظمیں کہنے کے بعد وہ دل بدلوا لے گا۔ اگر اس کے گردوں کا مسئلہ ہے تو وہ بدلوا لے گا، اس کے جگر کا مسئلہ ہے تو بدلوا لے گا، یعنی عمریں بہت طویل ہوں گی، اور اس کے تجربات کی جو بھٹی جو ہے وہ بھی بہت، اس میں زیادہ تجربات سلگ رہے ہوں گے تو وہ لکھ سکے گا۔ اور لکھنے کے حوالے سے ناول کیسے لکھا جائے گا اس زمانے میں؟ ناول نگار کے جو تجربات ہیں وہ کتنے وسیع ہو چکے ہوں گے، اور جو افسانہ نگار ہے اس کے تجربات کتنے وسیع ہو چکے ہوں گے، اور شاعر اس کی امیجری کتنی بڑھ چکی ہوگی۔ تھنک اباؤٹ اٹ کہ کیسا زبردست جو ہے 50 سال کے بعد جو ہے اردو شعر و ادب کس پیڈسٹل پر ہوگا، کس مقام پر ہوگا۔ ایک زبردست بات ہے، اور سوچیں اسے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں
کہ روبوٹس کا جو کردار اب ہماری زندگی میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ سوچنے بھی لگے ہیں، وہ گفتگو بھی کرنے لگے ہیں، تو کیا 50 سال کے بعد روبوٹ شاعری کر رہے ہوں گے؟ روبوٹس جو ہیں وہ ناول لکھ رہے ہوں گے، افسانے لکھ رہے ہوں گے، اور روبوٹس کے تجربات ذاتی کتنے بڑھ چکے ہوں گے؟ کیا وہ آپس میں شادیاں کر رہے ہوں گے؟ کیا ان کے اندر محبتیں، رنجشیں، رقابتیں ہو رہی ہوں گی؟ تھنک اباؤٹ اٹ کہ وہ کیا صورتحال ہوگی کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ روبوٹس جو ہیں ان سے جو ہے وہ شاعرانہ چشمکیں چل رہی ہوں گی، اور ادیبوں کی چشمکیں چل رہی ہوں گی، اور نقادوں کی چشمکیں چل رہی ہوں گی، نظریات آ رہے ہوں گے نئے نئے، پرانے نظریات کو اثر نو دریافت کیا جا رہا ہوگا، ایک بالکل بدلا ہوا، ایک بدلی ہوئی کائنات ہوگی، اور ایک نئی کائناتوں کی طرف جو ہے وہ لکھنے والے کا سفر ہوگا۔ یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں کہ آئندہ 50 سال کے بعد شعر و ادب، جس کے لیے ہماری دعا ہے کہ وہ پائندہ رہے، تو اس کے بعد جو شاعر ہے، ایک ادیب ہے، اور فنون لطیفہ کی بھی سارے لوگ جتنے بھی ہیں، کوئی مصور ہے، رقاص ہے، موسیقار ہے، ان سب کی جو زندگی ہے اور ان کا جو ویژن ہے وہ سب کچھ کتنا بدل چکا ہوگا۔ آج وہ بچے جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے اور جنہوں نے 50 سال کے بعد اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو سوچیں کہ وہ بچے جب آ جائیں گے اور اس سارے تجربات سے گزریں گے اور اس کے بعد 50 سال کے بعد کی دنیا کو دیکھیں گے تو کیا صورتحال ہوگی، کتنا زبردست جو ہے وہ ایک امیجری ہو رہی ہوگی، کتنے زبردست تجربات ہو رہے ہوں گے۔ انسانی جذبات کیا رہیں گے یا نہیں رہیں گے تو کیا اسی صورت میں رہیں گے؟ اس کی بود و باش تبدیل ہو چکی ہوگی، تو اس کے جذبات پر کتنا اثر پڑے گا؟ محبوبائیں اس وقت بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ واسوخت اس وقت بھی لکھی جا رہی ہوگی یا نہیں لکھی جا رہی ہوگی؟ یہ سب باتیں ایک فینٹیسی ہیں، اور یہ میں نے کوشش کی ہے کہ یہ فینٹیسی آپ کے اندر اتاروں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ اس فینٹیسی کے ساتھ چلیں، اور اس ویڈیو کے ساتھ اپنے تاثرات اور اپنے خیالات اور اپنا جو فور کاسٹ ہے، پیش گوئی ہے، وہ بھی ضرور لکھیں کہ آئندہ 50 سال کے بعد شعر و ادب، اردو شعر و ادب کس طرح کا لکھا جا رہا ہوگا، کس طرح کا پیش کیا جا رہا ہوگا، اور جو ہمارے روایتی صورتحال ہے ادب کے پیش کرنے کی، وہ کتنی تبدیل ہو جائے گی، اور خود انسان کس حد تک تبدیل ہو جائے گا، خواتین کس حد تک تبدیل ہو جائیں گی، اور جو خواتین شاعرات ہوں گی وہ کس طرح کی شاعری کر رہی ہوں گی، اور سوکن کا کردار کیا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ سب بڑے مزے کی باتیں ہیں، سوچیں اور اس پر غور کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے خیالات اور تاثرات کا اظہار کریں۔ خالد معین کو اجازت دیجیے اس فل آف فینٹیسی والے ویڈیو کے ساتھ، پھر انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شعر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ خالد معین کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔